اگلی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے، ہادو والنصارى جو عیسائی ہوئے، والصابئین جو صابی ہوئے بنے، ان میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان لوگوں نے، تو ان کے لیے تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ شیخ کہہ رہے ہیں اس کی دو توجیہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، اپنی زبانوں سے اقرار تو انہوں نے کیا لیکن اپنے دلوں میں نہیں ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو ایک یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے خالص اپنے دل سے بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ والذین ہادوا، یہ تو ایمان لائے پہلے ہوگی نا، والذین ہادوا یعنی کہ یہودی، کیونکہ کہا جاتا ہے ہادہ یہود اذا دخل دین الیہودیہ، جب کوئی دین یہودیت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں۔ والنصارى، نصارہ جو ہے نصرانی کی جمع ہے، نصرانی مطلب عیسائی۔ والصابئین، یہ کہتے ہیں جی یہ سبا سے ہے، سبا کا مطلب ہے اذا مال من دین الی دین آخر، جو ایک دین کو چھوڑ کے کسی دوسری دین کی طرف نکل جائے اس کو صابی کہتے ہیں۔ یقول من صدق من ہؤلاء المذکورین بقلبہ، کہ جو ان میں سے چاہے یہودی تھا، چاہے نصرانی تھا، چاہے صابی تھا، چاہے مومن تھا، ان میں سے جو اپنے قلب سے، خالص قلب سے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، یعنی کہ اس کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لایا، یعنی وہی تصدیق بالقلب، تو قلب والی بات ہے نا، دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار بھی کیا، ساتھ دل سے تصدیق بھی کی، تب وہ ایمان لانا۔ کہہ رہی ہیں کہ چاہے وہ مومن تھا، چاہے یہودی تھا، چاہے نصاری تھا، چاہے صابی تھا، ان میں سے، اب ساروں میں سے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور سچے دل سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لایا، یعنی کہ قیامت کے وجود پہ کہ قیامت پہ کوئی چیز ہے، وعمل صالحا، نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، صالح اعمال کیے، اور اس کے عمل میں کوئی خلل نہ تھا شرک خفی اور شرک جلی کا۔ اچھا، یعنی بالکل خالص تھا کام۔ صالح سے مراد یہی ہے نا، وہ عمل جس میں شرک خفی اور شرک جلی کا کوئی خلل نہ ہو، اتنا خالص عمل ہے، صالح وہ ہے۔ فلہم اجرہم جزاء عملہم، اجرہم سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کا ان کو جزا دی جائے گی، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ای عند سیدہم الذی استخدمہم وکلفہم الاعمال، اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی ان کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جس نے یہ ساری چیزیں ان کو کہا کہ اعمال کرو۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوگے۔ کہتے ہیں یہ وہ زائد چیز ہے کہ جزا کے بعد جو ان کو اکثر ملی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے تم سے میثاق یعنی کہ پکا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بِنُونِ الْجَمْعِ لِوَصَايَةِ الرُّسُلِ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ اس میں جمع کا صیغہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میثاق میں جو نہیں ہے تمام رسول بھی بیچ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ان سے وعدہ لیا نا، تو بیسیکلی تو رسولوں نے وعدہ لیا نا، اللہ نے ڈائریکٹ تو نہیں لینا تھا، یعنی اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے، وہی اللہ کے حکم سے انہوں نے ان سے میثاق، اللہ کے حکم سے جو رسولوں نے وعدہ لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ کہتے ہیں کہ جی اب اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دی تو انہوں نے کتاب قبول ہی نہیں کی، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لینی، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی نا کہ جی بھائی یہ اب کتاب آ گئی ہے، شریعت آ گئی ہے، اس پہ عمل کرو، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لینی، ایک اس کو حفظ کرو اور دوسرا اس پہ عمل کرو۔ اس میں جو تکالیف تھی، بڑی مشکل کام مشکل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فَاقْتَلَ اللَّهُ الْجَبَلَ وَرَفَعَهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ ان کے اوپر اٹھا لیا اور اتنا کہا کہ جی اگر تم کتاب کو قبول نہیں کرو گے تو پھر میں یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کے تمہیں مار دوں گا، پھر تو لے لیا انہوں نے، آپ وعدہ کرو گے عمل۔ یہ کس قسم کے قوم تھے یار؟ لیکن نہیں اس وقت تو وعدہ کر لیا ہو رہا ہے، جب پہاڑ تھا نا، جب پہاڑ دیکھا نا آیا، انہوں نے کہا وعدہ، جب جیسے پہاڑ نیچے تھا کوئی نہیں وعدہ تھا، اس طرح مطلب اس طرح کی قوم تھی، ڈنڈے والی تھی نا، ہاں ڈنڈے والی تھی، ڈنڈا کوئی کہتے ہیں پہاڑ ان کے اوپر تھا اور ان سے کہا کہ جی اب تم وعدہ کرو کہ تم ساری اس شریعت پہ کتاب پہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے، سامنے راضی کریں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہتے ہیں جو کچھ میں تمہیں اب دے رہا ہوں اس کے تم نے حفظ بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور قوت سے، پوری قوت سے کرنا ہے، یعنی اس میں تکلیف تھی ساری، ثواب بھی تھا، جیسے ساری چیزیں جو شریعت میں ہوتی ہیں۔ آگے کیا ہوا جی؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ جو اس میں ہے اس کا ذکر کرو تاکہ تم متقی بنو. یعنی پڑھو اس کو، ہاں پڑھو اس کے اوپر عمل کرو، عمل کرو، اب سارا اس کو پکڑ لو. ہاں اب اس کے اوپر کمپلیٹلی عمل کرو. آ جاؤ بس اب ساڑھے تے پہاڑ بھی آ گیا تو اپنی زندگی کے اوپر اونٹ پہاڑ کے نیچے اب ہونا آ گیا تو نس نہیں سکنے. ہاں اپنی زندگی میں شامل کر لو اس کو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ باقی طور پہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے کریں گے. یہاں پر کوئی نہیں لکھا ہوگا. اچھا جیسے پہاڑ ہٹا انہوں نے کہا چلو جی چھٹی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے اپنی بات سے. وہ پھرے نا پھر بات تو وہی ہے کہ اوپر تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی ہٹا تو انہوں نے کہا کوئی نہیں بات سے پھر یہ چلو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھاتے. پھر بھی خسارہ نہیں اٹھایا انہوں نے. نہیں دیکھو پتہ تو اس کو تھا، نہیں لیکن تو بولا ہی بھی ہے نا، پتہ تو تھا اس کو. نہیں پتہ تو تھا اس کو کہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، لیکن وہ ان کے عمل کرنے سے پہلے تو اس کو سزا نہیں دے سکتا نا. مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ کر گزرے گا تو اس کے بعد اس کو سزا ملے. لیکن یہ کہ میں نے تو کیا ہی تھا یار، تو نے مجھے پہلے ہی سزا دے دی. اچھا یہاں پر ہی ختم ہو رہی ہے تو اگلی آیت شروع ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. اچھا یہ تو سبت کے بارے میں آ گئی کہ تم بے شک جانتے ہو ان لوگوں کو جو کہ ہفتے کے روز جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، ہفتے کے روز میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے روز نہیں کرنی، مچھلی نہیں پکڑی تم نے، وہ مچھلی پھر بھی پکڑ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ جی بندر بن جاؤ. ذلیل خوار بندر. ہاں ذلیل و خوار. وہی کہا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی اور اس روز جو نہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے ہفتے والے دن. ہفتے والے دن کرتے ہیں نا وہ یہودی. ہاں عیسائی سوموار کو اتوار کو کرتے ہیں، مسلمان جمعے کو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ. کہتے ہیں یہ کہنا ایسا ہی تھا انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. جب کن فیکون نہیں ہے. عمر فاروق صاحب سلام دے رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. جس طرح تعالیٰ کسی کو کن فیکون کہتا ہے نا تو اسی طرح ہی ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ. ادھر فوراً بندر بن گئی. کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں تھے. شیخ فرماتے ہیں کن جو نہیں ہے وہ حرف وجودی ہے جماعت کے نزدیک، ہمارے نزدیک حرف ثبوتی ہے کہ یہ ایجاد بھی کرتا ہے اور معدوم بھی کرتا ہے. اور معدوم کے لیے جو اثبات ہے اور مطلب عدم جو ہے وہ عدم موجود تو نہیں ہوتا، اس میں ثابت ہوتی ہے نا چیز. تو اس وجہ سے شیخ نے کہا کہ ہمارے نزدیک، اس لیے شیخ نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک حرف ثبوتی ہے. پھر کہا کہ یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے. فَإِنَّا لَيْسَ فِي قُوَّةٍ مَّن يُكَوِّنُ أَنفُسَهُمْ قِرَدَةً. کہتے ہیں ان کی اپنی قوت تو نہیں تھی کہ خود کو بندر بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، یعنی کہ ان کی صورتوں کو بندر میں تبدیل کر دیا. حقائق تبدیل نہیں ہوتے تھے، وہ انسان کی شکلیں بندر جیسی ہوگی. یہ نہیں تھا کہ وہ بندر ہی بن گئے. نہیں وہ مطلب شکل بگڑ گئی نا. ہاں شکل بگڑ گئی. شکل بگڑنے سے مراد ہے بندہ ٹھیک ہی ہو، بندہ ہی ہے حقیقت میں، پیچھے اس میں بندہ ہی رہے گا لیکن شکل بندر ہو جائے گی. شکل بندر بن گئی. یہ تو نہیں نا اس کا دماغ چینج ہو گیا سارا، وہ انسانیت سے نکل کے جانور نہیں بنا نا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو انسانی صورت تھی وہ نکال لی اور ان کو بندر کی صورت جو نہیں ہے وہ پہنا دی. شیخ کا یہ نظریہ بڑا واضح ہے کہ شیخ کہتے ہیں حقائق تبدیل نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو حرارت ہے وہ ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جو گرم چیز ہے وہ حرارت کو قبول کر لیتی ہے. اور جب کسی گرم چیز سے حرارت واپس نکل جائے چیز سے اور وہ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں جی یہ چیز ٹھنڈی ہوگی. لیکن وہ چیز تھی، حرارت ٹھنڈی نہیں ہوئی. حرارت ادھر ہی تھی. ہاں حرارت تو حرارت ہی رہے گی. وہ چیز جس نے گرمی قبول کی تھی، جیسا کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں انگارے ہوتے ہیں، وہ جب آپ گرم ہوتے ہیں تو وہ آگ بن جاتے ہیں، لیکن وہ آگ تو نہیں ہے نا، انگارے ہیں. کیا ہوتے ہیں اس کے کوئلے کے جو ہوتے ہیں، کوئلہ انگارہ ہی ہوتا ہے وہ. جو انگارے جب وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو واپس وہ اپنی صورت پہ آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، وہ شکل، وہ چیز جس نے وہ چیز صورت قبول کی تھی وہ اپنی واپس دوسری صورت پہ آ گئی. تو یہ شیخ کہتے ہیں کہ وہاں پر انسان نہیں تھے وہ، لیکن ان کی صورت تو یہ نہیں کہ بگڑ کے وہ بن گئی. یہ نہیں ہے کہ گرمی بندر بن گئی، وہ نہیں تھا. انسانیت میں انسان ہی رہے نا. ہاں انسانیت والا جو معاملہ تھا ان میں رہا، لیکن جانور نہیں بنے، بس یہی تھا. یہ کیا تھے عمر فاروق سے کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں انقلاب حقائق محال ہے، عمر فاروق صاحب یہی کہہ رہے ہیں جی، یعنی کہ حقائق تبدیل نہیں ہوتے. یعنی لا تب دے جائے کلمات اللہ سے. نہیں یہ حقائق کلمات دے. اچھا جی آگے ہے جناب. کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ بات بالکل صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ان کی جو ظاہری صورتیں تھیں نا وہ بندروں میں تبدیل ہو گئی تھی. کہتے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو باطن ہے وہ بندر میں تبدیل ہوا اور ظاہر اپنی صورت پر ہی رہا، انسانی صورت پر. یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ظواہر ہیں وہ ظاہری صورت بندر میں تبدیل ہو گئی ہو
اور ان کو یہ علم ہو کہ وہ ہے تو انسان ہی لیکن بندر بن گئے. ہاں شکل بندر کی ہوگی. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھیں. یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا، دوسرے بندے ان کو دیکھیں کہ یہ تو پہلے بندہ تھا، وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ تھوڑا عذاب ہے کہ وہ ظاہر میں بندر ہے اور باطن میں انسان ہے. نہیں دیکھنے والا بھی کہے گا یہ پہلے بندہ تھا، اب دیکھو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے ایسے کام کیے ہیں، تو وہ ندامت ہی ہے نا ایک. خاسئین کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے مبعودین مطرودین من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اور مطرود کا مطلب ہے دھتکارا ہوا. یہ خاصے کا ترجمہ ہے.